मलिका विक्टोरिया became the Empress of इंडिया, क्यों उनका दिल करता था कि वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहलाएं? इसके पीछे दो मर्द हैं जो उनकी जिंदगी में आए। मलिका विक्टोरिया का हिर्स कमाल का था, वो सेक्स के लिए हो, वो खाने के लिए हो, या वो जवाहरात के लिए हो। तो मेरी ये तस्वीर है, इसके ऐन मुताबिक एक कुर्सी, बहुत बड़े तख्तनुमा कुर्सी पे बैठे हुआ मेरा एक मुजस्समा ब्रॉन्ज में बनाया जाए और जो चेरिंग क्रॉस के अंदर हो मुझे नस्ब किया जाए, ताकि आते जाते लोग लाहौर की चारों सड़कों से मेरा नजारा कर सकें। ये जो बरोच था जिसके अंदर इतना बड़ा हीरा लगा हुआ था, वो हीरा कोहे नूर, नूर का दरिया, जिसे चुरा के कंपनी बहादुर ने सबसे पहले अपनी मलिका को पेश किया और उन्होंने यूं करके इस पे झपटा मारा। ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक नया एपिसोड, और आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर आपके सामने हमेशा हाथ में पकड़े हुए डॉक्टर उमर आदिल हाजिर होता है। हालांकि बातें मैं बड़ी लाउड करता हूं, लेकिन बच बचा के और बड़ी एहतियात से। क्या करूं, आप सब लोगों का कहना बहुत है, मुझे उकसाना बहुत है, मुझे वरगलाना बहुत है, लेकिन मैं इन हालात के अंदर जिनमें जी रहा हूं, सिर्फ मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल है। ख़वातीन हज़रात, ना मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी एजेंसी है, ना मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा चैनल है, ना मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी जमात है। तने तन्हा एक आम पाकिस्तानी आदमी बोले भी तो क्या बोले, और कितना तोले और फिर बोले। ये वक्त जुबानबंदी का वक्त है। इसमें अगर मैं लाउड स्पीकर लिए खड़ा हूं तो यकीन जानिए बड़ी गनीमत की बात है, बड़ी जुर्रत और हिम्मत की बात है। आप में से वो तमाम लोग जो कि गिला करते हैं, मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूं, उठाइए ना माइक, पकड़िए ना फोन, और उसके बाद बनाइए ना वीडियो, और फिर बर्दाश्त कीजिए जो कुछ आपके साथ किया जाता है। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, हमारे पास और चूंकि बहुत सारे मौज़ूआत हैं, और आज मेरा मौजू लाहौर की तारीख का एक बाब है, लाहौर का एक मॉन्यूमेंट है, और लाहौर की एक ऐसी सीक्रेट है जो अभी तक आउट नहीं हुई। एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट वन हु इज गोइंग टू actually let you know about this particular secret and reveal it in front of you. मैं आज एक ऐसा राज लाहौर की तारीख के बारे में आपको बताने लगा हूं, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि इससे पहले मौरखीन ने, या लाहौर के चाहने वालों ने, या लाहौर पे काम करने वालों ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। और ये मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक है। अब मैंने जब कह दिया और मेरे मुंह से बात निकल गई, फिर तो आप यकीन कीजिए यहां से निकली और वहां तक पहुंची और हर बंदा दावेदार बन जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया में एक बात बहुत अच्छी है, जिस दिन जो चीज कही जाती है, पब्लिश होती है, वो तारीख रिकॉर्ड हो जाती है, और उसके बाद जितने मर्जी लोग उसको दोहराते रहें, हमें पता चल जाता है कि हमारी कही हुई बात को कौन कौन कहां कहां दोहरा रहा है। और मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात कहूँ, मैंने पहले अपने कुछ वीलॉग्स में और कुछ पॉडकास्ट में वगैरह जो बातें कही, जो गलतियां की, लोगों ने जब कॉपी की तो उन गलतियों के समेत की, और वो लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी और बहुत बड़े बड़े जोगादरी समझते हैं। मगर डॉक्टर उमर आदिल के कहे हुए किस्सों को दोबारा जब बयान किया तो बमा उन तमाम गलतियों के लिए किया, और ये गलतियां मैं जानबूझ के करता हूं, इसलिए कि कोई शख्स अगर अपनी तहकीक करता है तो मेरी गलती को दुरुस्त करे, या कम से कम मेरी नकल ना करे, और अगर नकल करे तो बता दे कि डॉक्टर उमर आदिल ने ये कहा था, मगर दरअसल उस खातून का नाम गुलबहार नहीं था, नौबहार था। आप समझ तो गए होंगे, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन से भट्टी भटाई के लश्कर कर रहा हूं। यहाँ अब इतने भोंपू बज रहे हैं कि कोई किसी का क्या जिक्र करे। बाहर तो ख़वातीन हज़रात, लाहौर के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक शहर नहीं है, एक कैफियत का नाम है, जो यहाँ रहने वालों पे तारी रहती है, और इस शहर से मोहब्बत करने वालों के दिलों और जहनों पे भी तारी रहती है। मेरे एक स्टूडेंट थे एक ज़माने में, जब मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। अब तो यकीन कीजिए मेरे बुजुर्ग लगते हैं, फ़खर अब्बास उनका नाम है, और बहुत मशहूर शायर हैं। दरअसल कई शायर अपने एक शेर की वजह से इतने मशहूर हो जाते हैं कि फिर बाद में मजमूआ लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती। उनका जो शेर आप सब लोग सुनते हैं लाहौर के बारे में, कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये दरअसल किसी और से मोहब्बत है। मेरा मामला ये है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर से मोहब्बत है। और जब लाहौर से मोहब्बत है तो लाहौर में रहने वाले कितने ही और हैं जो इस मोहब्बत का खूब लुत्फ उठा रहे हैं और इसके सजावार हैं। बार तौर ख़वातीन हज़रात, लाहौर की एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आज आपको कुछ थोड़ा सा बताना है, इसलिए कि आप में से बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और सिर्फ लाहौर में नहीं रहते, वो भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान का दिल लाहौर है।
باقی جو आलाइशें हैं वो बाकी शहरों में होंगी, मगर वाक़तन जिस शहर को मुल्क पाकिस्तान का दिल कहलाना सजता है और जो धड़कता और भड़कता रहता है, वो वाकई लाहौर है। ख़वातीन हज़रात, इसी दिल के बारे में एक अंदरूनी बात बतानी है। पाकिस्तान के शहर लाहौर का एक इलाका ऐसा है जिसे चेरिंग क्रॉस कहा जाता है। आप में से शायद अब बहुत सारे लोग इसी से वाकिफ़ ही ना हों कि चेरिंग क्रॉस बुनियादी तौर पे मिडीवल टाइम्स का लंदन का एक मुख्तलिफ 6 रोड्स का एक इंटरसेक्शन है जो बिल्कुल लंदन का सेंटर कहलाता था, और वहीं से लंदन के मुख्तलिफ इलाकों का फासला तय किया जाता था। चेरिंग क्रॉस वहाँ पे 6 मुख्तलिफ सड़कों का एक इंटरसेक्शन है, मगर जब ब्रिटिश राज के अंदर लाहौर के एक इलाके को चेरिंग क्रॉस डेजिग्नेट किया गया, और ये 19वीं सदी के वस्त का वाकया है, तो वहां पता चला कि वहां पे 4 सड़कें हैं जो आपस में एकदम से यूं मिलती हैं कि क्रॉस बन जाता है। 2 तरफ तो माल रोड है, एक इधर लाहौर कैंट की तरफ आता हुआ और एक उधर सेक्रेटेरिएट की तरफ जाता हुआ, और 2 सड़कें और हैं। अगर हम देखें कि हजरत वारिस शाह के और बाबा बुल्ले शाह के जो मुर्शद थे, शाह इनायत कादरी साहब का क्वींस रोड के ऊपर जो मज़ार है, वहां से आते हुए क्वींस रोड और फिर पंजाब असेंबली के पीछे मॉन्टगोमरी रोड, तो ये 4 सड़कें मिलके एक चेरिंग क्रॉस बनाती थी। और चेरिंग क्रॉस एक बहुत सेंट्रल जगह थी। जिस इलाके में चेरिंग क्रॉस कायम था, उस इलाके का असल नाम जो था वो था डोनाल्ड टाउन। डोनाल्ड टाउन, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि डोनाल्ड मैकलोड हमारे एक पंजाब के गवर्नर थे 19वीं सदी के, जिनके नाम पे मैकलोड रोड है। आप तो जानते हैं मैकलोड रोड में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की और वगैरह वगैरह वगैरह। उनका चूंकि असल नाम डोनाल्ड था, तो एक तो सड़क उनके नाम से मंसूब हो गई, और फिर ये इलाका डोनाल्ड टाउन के नाम से उनके नाम से मंसूब हो गया। आप में से वो लोग जो कि अब तस्वीर देखना चाहते हैं, वो देखें कि चेरिंग क्रॉस के एक तरफ पंजाब असेंबली है, नई और पुरानी दोनों इमारतें, एक तरफ बापडा हाउस है और एक तरफ अल-फलाह बिल्डिंग है, और दरमियान में ये एक क्रॉस है। ख़वातीन हज़रात, बड़ी ही तारीखी जगह है। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि चूंकि अब इसके सामने पंजाब असेंबली है, तो अक्सर चेरिंग क्रॉस धरनों, एहतजाजों और सड़क के बंद करने का एहतमाम किए रखता है। किसानों को मसला हो, नर्सों को, डॉक्टरों को, किसी और को, और हर एक को हर वक्त मसला है, शिकायत है, तो वो सबसे पहले आके जो धरना देते हैं वो चेरिंग क्रॉस पे देते हैं, ताकि पंजाब असेंबली के बेहिस, बेइख्तियार, बेज़मीर किस्म के खरीदे हुए टट्टू वो उनको आते जाते देखते रहे कि हाँ भाई लगे हुए हैं, चीखें मारते हैं, लगे रहने दो, 4 दिन गुस्सा ठंडा करने दो, उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि पंजाब पुलिस को इशारा करेंगे, वो मार मार के जूतियां और लाठियां इन सबको यहां से उठा देंगे और फिर अमन हो जाएगा। ये है हमारे चेरिंग क्रॉस का हाल, और ये है उसका मुकद्दर, और ये है उसका मुस्तकबिल भी। बहरतौर उस जमाने के अंदर जब ये डोनाल्ड टाउन का हिस्सा था, तो एक ख्याल इंग्लैंड में आया। जिस जमाने में ये डोनाल्ड टाउन का हिस्सा था, मुल्क के बरतानिया के ऊपर जिस खातून मलिका की हुकूमत थी, वो मलिका विक्टोरिया थी, जो खुद तो 1837 के अंदर तमाम ग्रेट ब्रिटेन की और आयरलैंड वगैरह की और तमाम कॉमनवेल्थ की और तमाम डोमिनियंस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन की मलिका बन गई। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब फिरंगी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से तमाम इख्तियारात बरे सगीर पे हुक्मरानी करने के वापस लिए गए, तो उस वक्त मलिका बरतानिया, मलिका विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उनको ये टाइटल कितना पसंद था, और मैं आपको ये बताऊं कि 1857 के तकरीबन 20-21 साल के बाद ये ऐसा हो सका, बल्कि 19 साल बाद हुआ, क्योंकि 1876 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया गया। बाकी सारे ब्रिटेन की मलिका, मगर यहाँ की बादशाह बेगम, बल्कि शहनशाह बेगम, क्यों इतनी ज़्यादा फैसिनेशन थी मलिका को, क्यों उनका दिल करता था कि वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहलाएं? इसके पीछे 2 मर्द हैं जो उनकी ज़िंदगी में आए और जिन्होंने उनको हिंदुस्तान या बरे सगीर से मुतारिफ करवाया, और वो इस खित्ते की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। कभी भी मलिका विक्टोरिया अपने किसी भी सफ़र के दौरान बरे सगीर तक नहीं आई, मगर बरे सगीर से उनको बेइंतहा मोहब्बत थी। मैं जल्दी से उन 2 लोगों का नाम ले लूँ कि जब उनकी गोल्डन जुबली थी, तो आगरा से 2 मुसलमानों को चुना गया कि ये जाके मलिका बरतानिया को अपने
جو برے صغیر کے عوام ہیں ان کی طرف سے سونے کی ایک مہر پیش کریں گے. ایک چھوٹا سا کوائن تھا سونے کا, ایک اشرفی بڑی سی, جو ان کو جا کے پیش کی جائے گی. ان میں سے ایک صاحب جو تھے ان کا نام تھا عبد الکریم, اور عبد الکریم اس وقت ایک نوجوان اکہرے بدن کا, کافی اچھا نشیلی آنکھوں والا, بلکہ کجراری آنکھوں والا ایک مسلمان آگرے کا نوجوان تھا, جو بنیادی طور پہ جیل خانہ جات میں کام کرتا تھا, ایک معمولی کلرک تھا. خیر, اس کو یہ اعزاز دیا گیا کہ یوں ایک لال کشن پہ دھری ہوئی سنہری مہر تم نے ملکہ برطانیہ کو پیش کرنی ہے, مگر دیکھنا خبردار ان کی آنکھوں سے آنکھیں نہ ملانا, بلکہ اپنی آنکھیں بالکل نیچے رکھنا. مگر دیکھیے, جب انسان اپنے ملک کے اوپر راج کرنے والی رانی کے حضور پیش ہو تو کیا ایک نظر اسے دیکھنا نہ چاہے گا؟ خدا کی قسم, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کتنے ہی احساس میں جیتے ہیں کہ جب ہم اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گے تو سب سے پہلے نظریں اٹھا کے اس کا جلوہ جانا دیکھیں گے کہ یا مولا, جسے انبیاء دیکھنے کی خواہش کرتے تھے آج اس کے عام بندے دیکھ سکتے ہیں. میرے دل میں تو کم از کم یہ خواہش ہے کہ روز محشر مجھے نہ صرف اپنا پروردگار دیکھنے کو ملے گا, بلکہ اسی کا عکس وہ ماہ جمال جسے میں اپنا نبی کہتا ہوں اسے دیکھنے کا موقع ملے گا. اور میرے لیے یہی حشر ہے, اور اس کا مجھے کوئی غم نہیں, بلکہ ہر جاتے دن کے ساتھ انتظار ہے. اور خدا کرے گا کہ میں انہیں دیکھوں گا اور وہ مجھ جیسے گناہ گار اور بدکار پہ یقیناً مہر کی نگاہ ڈالیں گے انشاءاللہ. خیر, مہر پیش کرتے ہوئے عبد الکریم کی نظریں ایک منٹ کے لیے ملکہ سے چار ہوئیں. ملکہ بیوہ تھیں اور تب تک ان کے حکومت کرتے ہوئے بھی 50 سال ہو چکے تھے. بڑھاپا تھا, اداسی تھی, اس کے علاوہ ایک خاص قسم کی تنہائی تھی. اتنے میں ایک دمکتے ہوئے ہندوستانی مسلمان چہرے پہ جب ان کی نگاہ پڑی ہے, اس کی آنکھیں جب انہوں نے دیکھی ہیں, تو اپنے درباریوں کے سفید بالوں اور سٹف اپر لپس اور جھریوں سے اٹے ہوئے چہرے اور تکلف سے مارے ہوئے جسموں سے ان کو ایسے لگا جیسے ایک دم سے کوئی نہایت تازہ ہوا کا جھونکا ان کی روح تک اتر گیا ہے. بہر طور انہوں نے بعد میں حکم دیا کہ ان دونوں مسلمانوں کو میرے پرسنل سرونٹس کے طور پہ رکھ لیا جائے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبد الکریم ملکہ برطانیہ کا منشی بن گیا, یعنی کہ ان کے استاد بن گیا, اور انہیں اردو سکھانی شروع کر دی, بلکہ ملکہ نے بہت اچھی اردو لکھنی بھی شروع کر دی. ان کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے بے انتہا لطف آتا تھا, اور ان کی انتہائی یخ بستہ ٹھنڈی تنہا زندگی کے اندر یہ انڈین لڑکا ایک خاص قسم کی رونق لے آیا. مگر کس طرح برداشت ہوتا برٹش کورٹ کو؟ تمام درباری اور ملکہ کی اپنی اولاد اس تعلق سے بے انتہا زیادہ متنفر تھے اور حد سے زیادہ نفرت کرتے تھے منشی عبد الکریم سے, لیکن ملکہ ان کو ہر وقت بچاتی رہتی تھی. میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک عورت کے لیے تنہا رہنا, خاص طور پہ جب وہ ایک بہت پیار کرنے والے شوہر کی بیوہ ہو, زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. اس میں یہ نوجوان ایک خاص قسم کی کمی کو پورا کر رہا تھا. میں اسے جنسی تسکین کا نام نہیں دیتا, مگر ایک مرد اور عورت کے درمیان بہت ساری پلیٹونک ریلیشن شپس ہو سکتی ہیں جس میں تسکین کی اور بہت ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ملکہ کو منشی عبد الکریم کے ساتھ گھنٹوں گزارنے میں لطف آتا تھا, اس کے ساتھ سفر کرنے میں مزہ آتا تھا, بلکہ اکیلا اسکاٹ لینڈ کی کچھ ایسی کاٹیجز میں رہنے کا مزہ آتا تھا جس میں وہ صرف اس سے پہلے اپنے میاں یا اپنے ایک اور سو کالڈ بوائے فرینڈ مسٹر براؤن کے ساتھ رہ چکی تھیں. ظاہر ہے کہ ایک بڑی عمر کی بیوہ ملکہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے بہت تھے, اور ان میں سب سے پہلے ان کا اپنا بیٹا پرنس آف ویلز ایڈورڈ the 7th کے نام سے بادشاہ ہونے والا اپنا بیٹا تھا. بہر طور خواتین حضرات, منشی عبد الکریم نے آہستہ آہستہ بر صغیر کا ایک پورا نقشہ ملکہ کے سامنے کھینچا, اور ملکہ ان کی کہانیاں سن سن کے اپنی اس سلطنت کے حصے کی محبت میں گرفتار ہو گئیں. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے سوچا کہ آسبرن ہاؤس, جو ان کا ایک رائل ریزیڈنس تھا آئل آف وائٹ کے اوپر. آئل آف وائٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ساؤتھ آف انگلینڈ کے آگے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو بے انتہا حسین ہے. اس پہ ملکہ وکٹوریہ اور ان کے شوہر پرنس ایلبرٹ نے مل کے ایک گھر بنایا تھا جس کا نام تھا آسبرن ہاؤس, اور اپنی زندگی کے بہت سے اچھے دن وہاں پہ گزارے. اور وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہاں پہ ایک انڈین روم بناؤں, یعنی کہ ایک تھرون روم بناؤں جو کہ بالکل ایسے لگے
کہ جیسے ہندوستان کی ایمپریس کا کمرہ ہے تو کیسا لگے گا، اور اس میں موروں سے مرصع ایک تخت بنواؤں جسے پیکاک تھرون کہا جائے۔ لہٰذا ملکہ نے ٹھان لی تو پھر کیا چیز مشکل تھی، اور پھر منشی عبد الکریم کے مشوروں سے یہ طے پایا کہ لاہور سے بھائی رام سنگھ کو بلایا جائے۔ آج لاہور میں رہنے والے جانتے ہی نہیں کہ بھائی رام سنگھ کون ہیں۔ بھائی رام سنگھ جتنا عمدہ آرکیٹیکٹ، ماہر تعمیرات اور ماہر آرائش تعمیرات شاید ہی لاہور کو دوبارہ نصیب ہوا ہو۔ اگر میں تھوڑی سی آپ کو باتیں بتاؤں کہ کون کون سی بلڈنگ آج بھائی رام سنگھ کی عظمت کی داستان سناتی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے اگر پنجاب یونیورسٹی کو دیکھنا ہے، آپ نے میو کالج آف آرٹس یعنی کہ NCA کو دیکھنا ہے، آپ نے لاہور کے عجائب گھر کو دیکھنا ہے، آپ نے ایجسن کالج کو دیکھنا ہے، تو یہ سب کچھ بھائی رام سنگھ کی مہارت کا نتیجہ ہے۔ اور بھائی رام سنگھ کے ساتھ جو صاحب بطور انجینئر کام کرتے تھے، وہ میرے نزدیک دا فادر آف ماڈرن لاہور، جناب آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ فادر آف ماڈرن لاہور ہے۔ نہیں بھائی نہیں، رائے ونڈ والے نہیں، خدا کا واسطہ ہے، قطعاً نہیں، یہ ہیں سر گنگا رام۔ ہی از دا فادر آف ماڈرن لاہور، اور ان کی خدمات اتنی ہیں کہ میں ان پہ ایک پورا الگ نہیں ویلو کروں گا، بلکہ 10 ویلو کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اپنے محسنوں کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہر جگہ اپنی تصویر چھپوانے والے بدو بدی کے محسن ہیں، ان کا تاریخ کیا حال کرے گی، یہ دیکھتے رہیے گا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، بالکل یاد رکھیے گا۔ بات اور خواتین حضرات، بھائی رام سنگھ کو بلایا گیا، انہوں نے بہت عرصہ وہیں پہ قیام کیا، اور سفید رنگ کے انڈین ماربل سے مرصع ایک پورا کمرہ آسمن ہاؤس کے اندر دربار روم کے نام سے کریٹ کیا، جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ میں اس کو خود 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اور آپ اگر انگلینڈ جائیں تو ذرا آئل آف وائٹ تک جائیے۔ اب آسمن ہاؤس رائل ریزیڈنس نہیں ہے، بلکہ پبلک کے لیے اوپن ایک عمارت ہے، جہاں پہ جا کے آپ یہ تمام چیزیں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو بھیا ایک تو ہو گئے صاحب جو کہ منشی عبد الکریم تھے، اور دوسرے جو صاحب تھے جن کی وجہ سے ملکہ برطانیہ ملکہ وکٹوریہ کو برِ صغیر سے بے انتہا دلچسپی تھی، وہ تھے مہاراجہ دلیپ سنگھ۔ جی ہاں، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے اور پنجاب کے آخری سکھ مہاراجہ، جن کو انہوں نے لے پالک بنا لیا تھا، 15 سال کی عمر میں انگلینڈ بلا لیا تھا، ان کو سکھ ازم سے کرسچینٹی میں کنورٹ کر دیا تھا، اور وہیں انگلینڈ میں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور ان کے ذریعے دراصل پوری پنجاب کی سلطنت، پورے پنجاب کا خزانہ، توشہ خانہ اور تمام نوادرات اور جواہرات اور زیورات اس حریص انگریز ملکہ کے اپنے خزانے میں آ گئے۔ اور میں نے جب حریص کا لفظ استعمال کیا تو بہت سوچ سمجھ کے کی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کا حرص کمال کا تھا، وہ سیکس کے لیے ہو، وہ کھانے کے لیے ہو، یا وہ جواہرات کے لیے ہو۔ جب تک یہ ملکہ حریص نہیں تھی تب تک یقین کیجئے اتنی بڑی سلطنت اس ملکہ کی ہو نہیں سکتی تھی۔ حضور والا یاد رکھیے گا، فتوحات کے اندر مختلف جذبات کار فرما ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے حرص، خزانوں کو، مال غنیمت کو، جواہرات کو اکٹھا کرنے کا حرص۔ جہاں تک ملکہ کا کھانے کے حرص کا عالم ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ ویلاگ ہوگا، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاتون کتنا کھاتی تھی اور سب کچھ ڈکار جاتی تھی۔ برِ صغیر کو ڈکار گئی، باقی کیا رہ گیا؟ اسے ڈکارنا، ہضم کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ تو اینی وے، خواتین حضرات، ان 2 لوگوں کی وجہ سے ملکہ کو برِ صغیر سے بڑی محبت تھی۔ بالکل اپنی حکمرانی جو کہ تقریباً 64 سال تک انہوں نے حکمرانی کی ہے، ٹورڈز دا اینڈ آف آر رول، تقریباً یہ سال ہے 1900، ان کو یہ خیال آیا کہ مجھے اب اپنی پریزنس برِ صغیر کے اندر بڑھانی چاہیے۔ ظاہر ہے خود تو جا نہیں سکتی تھی، تب تک بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بہت بڑے بڑے مجسمے برِ صغیر کے مختلف شہروں میں بنوا کر نصب کرواؤں، تاکہ وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر پہچانیں کہ یہ میری رعایا ہیں اور میں ان کی مہارانی ہوں۔ اچھا خیر، اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو شہر جہاں پہ ملکہ کے مجسمے موجود تھے ان میں لاہور شامل نہیں تھا، کلکتے میں تھا، ناگپور میں تھا، اس کے علاوہ کراچی میں تھا، پنڈی میں تھا، اور بعد میں آگرہ میں بھی ہوا، مگر لاہور کو خاص طور پہ چنا گیا کہ بھائی لاہور جیسی کیا جگہ ہوگی، اور لاہور میں مجھے چاہیے کہ میں اپنا ایک قد آدم نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑا مجسمہ نصب کرواؤں۔ اس سلسلے میں ملکہ نے فوراً اپنی ایک تصویر، ایک فوٹوگراف نکالی کہ میں تو بیٹھ نہیں سکتی اپنے مجسمے کے بننے کے لیے ایز اے ماڈل،
تو میری یہ تصویر ہے، اس کے عین مطابق ایک کرسی، بہت بڑے تخت نما کرسی پہ بیٹھے ہوا میرا ایک مجسمہ برونز میں بنایا جائے جس کا سائز عام قد سے تقریباً 4 گنا ہو، اور اسے مکمل کرنے کے بعد اسے پھر بر صغیر کے شہر لاہور میں بھجوا کے وہاں نصب کروایا جائے۔ ہاں، اور جہاں پہ یہ مجسمہ نصب کروایا جانا ہے وہاں پہ ایک 12 دری بنوائی جائے، ایک ماربل کا، سنگ مرمر کا 12 دروازوں والا، 8 چھوٹے دروازوں اور 4 بڑے دروازوں والا ایک پیویلین بنایا جائے، اور جو چیئرنگ کراس کے اندر ہو، کیونکہ چیئرنگ کراس کے اندر میری چیئر ہوگی جو کہ رائل چیئر ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کہ میرا تخت ہے، اور وہاں پہ اس کینوپی کے نیچے مجھے نصب کیا جائے تاکہ آتے جاتے لوگ لاہور کی چاروں سڑکوں سے میرا نظارہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو ماربل کینوپی بننی تھی وہ کس نے بنانی تھی؟ بھائی رام سنگھ نے، اس لیے کہ ان سے بہتر یہ کوئی کام اور کر نہیں سکتا تھا۔ اور میرے خیال میں لاہور کی حسین ترین مونومنٹس میں سے، لاہور کی حسین ترین عمارات میں سے ایک ماربل کی یہ کینوپی ہے جو آج بھی چیئرنگ کراس پہ موجود ہے۔ ہاں، اس میں ملکہ کا بت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ خواتین حضرات، ہونا کیا تھا، کینوپی تیار ہو گئی، ادھر ملکہ نے اپنی تصویر بھیج دی ایک خاص صاحب کو جن کا نام تھا سر ایڈگر برٹریم میککنل۔ یہ ایک بہت مشہور آسٹریلوی نژاد مجسمہ ساز تھے اور میڈلسٹ تھے، یعنی کہ یہ مختلف میڈل اور کوائنز بھی بناتے تھے، یہ اتنی اچھی انگریونگ کرتے تھے اور مجسمے بنانے میں انہیں ایک خاص کمال حاصل تھا۔ تو وہ سب کچھ ہو گیا۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ملکہ کی اس تصویر کو ذرا متعارف کرواؤں جو انہیں دی تھی کہ ہاں اس تصویر کے عین مطابق میرا مجسمہ بنے گا۔ آئیے ملکہ کی اس فوٹوگراف پہ ذرا غور کریں۔ میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ ملکہ نے یہ تصویر ایک تو سر میکینل کو بھیجی تھی اور دوسری تصویر یہاں پہ گورنر آف پنجاب کو بھیجی تھی کہ اس کے مطابق میرا مجسمہ بن کے آ رہا ہے۔ آج بھی یہ تصویر آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ پنجاب آرکائیوز میں، اور پنجاب آرکائیوز آپ کو پتہ ہے کہ ہے لاہور کے، یعنی کہ پنجاب کے سیکریٹریٹ کے اندر انارکلی کے مقبرے کے اندر یہ آویزہ ہے وہاں پہ۔ آئیے یہ تصویر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ملکہ وکٹوریہ نے سر پہ ایک چھوٹا سا ننھا سا تاج رکھا ہوا ہے، حالانکہ برطانیہ کے جو شاہی تاج ہیں وہ یہ بڑے بڑے تاج ہیں اور ان کو سر پہ رکھنا ایک کافی مشکل کام ہے، اتنا بوجھ ہے کیونکہ بہت ساری ہیرے جواہرات اس میں لگے ہوئے ہیں اور سونا اتنا استعمال ہوا ہے۔ ملکہ نے یہ سوچا تھا کہ میں اب بیوہ ہو چکی ہوں، میں اپنے شوہر کے غم میں اب کوئی خوشی نہیں منا سکتی، اور میرا یہ غم میرے لباس اور زیور سب سے چھلکنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ میں ایمپریس بھی ہوں تو وہ بھی میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ملکہ نے اپنے جولرز گیرارڈ اینڈ سن سے اپنا ایک چھوٹا سا تاج بنوایا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جو سر پہ انہوں نے چھوٹا سا رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ہلکا تھا اور ان کو یہ پہنتے ہوئے مشکل پیش نہیں آتی تھی اور سر میں درد نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ دیکھیے تو ملکہ نے اس تاج کے نیچے ایک رومال سا رکھا ہوا ہے، اسے کہا جاتا ہے وڈوز کیپ۔ وکٹورین ایرا کے اندر بیوہ عورتیں سر پہ یہ ایک لیس کا یا کپڑے کا بنا ہوا یا ٹسر کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا رومال رکھتی تھیں جس کی سامنے ایک چونچ ہوتی تھی اور پیچھے کچھ فریلز ہوتی تھیں، اور یہ بیوگی کا نشان ہوتا تھا۔ آئیے ذرا نیچے آئیں۔ ملکہ نے ظاہر ہے کہ کانوں میں 2 بڑے بڑے آویزے پہنے ہوئے ہیں، گلے میں اگر آپ دیکھیں تو موٹے موٹے ہیروں کا ایک ہار ہے۔ ذرا نیچے آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایک طرف ایک بروچ ہے جو ان کے گارٹر کے اوپر لگا ہوا ہے، اس بروچ کے اندر ایک آدھے گنجے شخص کی تصویر ہے۔ اے اللہ، یہ وہ گنجا نہیں ہے، اور اس وقت یہ گنجا اس کے والدین، اس کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ خدا کے لیے یہ گنجا، یہ نیم گنجا آدمی، دنیا میں اور بھی گنجے ہیں خدا کے لیے، یہ ان کا شوہر پرنس ایلبرٹ ہے جس کو وہ ہمیشہ اپنے سینے سے بلکہ چھاتی سے لگائے رکھتی تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور بہت بڑا بروچ ہے جو آپ تھوڑے سے غور سے دیکھیے۔ اس کے علاوہ ملکہ نے کالا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن ایک انتہائی مرصع لیس کا ایپرن ان کے سامنے ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ہونٹن لیس ایپرن۔ ہونٹن ڈیون شائر کے اندر ایک چھوٹا سا برٹش گاؤں ہے جہاں پہ کمال عمدہ لیس بنائی جاتی تھی۔ یہ لیس ایسے بنائی جاتی تھی کہ پہلے بوبن سے مختلف پھول، پتے، اسکرول، بٹرفلائز، پرندے اور نہ جانے اور کیا کیا چیزیں کاٹ لی جاتی تھیں، پھر ان سب کو باریک ٹانکوں سے باریک نیٹ پہ اپلیک کر دیا جاتا تھا اور اسے لیس کہا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ لیس نما ہوتی تھی، لیس نہیں ہوتی تھی۔ ملکہ کو
हॉनिटन लेस बेनतहा पसंद थी और अपने इस स्टैच्यू के लिए उन्होंने ख़ास तौर पे पूरा एक एप्रन अपने सामने अपने लिबास पे, जो कि काले टेफ्टा का लिबास था, उस पर पहना और कहा कि मैकेनिल, मेरे इस हॉनिटन लेस के जो आपका एप्रन मैंने पहना हुआ है, इसकी तमाम तफसीलात तुम्हारे मुजस्मे में नजर आए और यही तुम्हारा कमाल होगा। तो खैर ये सब चीज़ें हो रही थी। मलिका का मुजस्मा धड़ाधड़ तैयार हो रहा था। न जाने किस अक्लमंद को एक ख्याल आया। एक दिन विंडसर कासल के अंदर मलिका बैठी हुई थी तो किसी ने आके उनके सामने चंद गुजारिशात पेश की। मलिका ये गुजारिशात सुन के एकदम से लरसी उठी और फौरन अपने सेक्रेटरी को बुलाया और एक खत लिखा एडगर बर्ट्रम मैकेनिल के नाम और कहा कि जो मैं तब्दीलियां कह रही हूं वो फौरन मेरे लाहौर वाले मुजस्मे के अंदर कर दी जाएं, और देखो एक भी चीज़ ऐसी ना रहने देना जो मैंने मना की है। ख़वातीन हज़रात, आप में से कितने लोग जानते हैं कि वो क्या तब्दीलियां थीं? आज भी वो ख़त और उसकी एक कॉपी विंडसर कासल इंग्लैंड के आर्काइव्स में मौजूद है, मगर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि क्या तब्दीलियां की गई। आइए आपको मैं बताऊं कि क्या तब्दीलियां हैं। ज़रा एक तरफ वो तस्वीर एक दफ़ा याद कर लीजिए, एडिटर साहब आप दिखा दीजिए कि इसमें क्या क्या था, और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि 1901 के अंदर जब ये मुजस्समा बन के बाहर आया और लाहौर में नस्ब करने के लिए भेजा गया, आइए आपको मैं इस मुजस्मे को दिखाता हूं, क्योंकि आज ये मुजस्समा लाहौर के अजायब घर में मौजूद है। और इस तस्वीर में देखिए कि आपका एक जाना पहचाना वीलॉगर जिसका नाम डॉक्टर उमर आदिल है, मातूब हुकूमत पंजाब, अपनी पुरानी मलिका के साथ खड़ा है। हाँ, आजकल की मलिका के साथ तो खड़े होने की मेरे में हिम्मत ही नहीं है, बाहर तो और क्या किया जाए। वो दिन भी दूर नहीं जबकि आज की मलिका के मुजस्मे भी हर जगह लग जाएंगे, तस्वीरें तो हर जगह मौजूद है, बाहर तो और। ख़वातीन हज़रात, अगर आप देखें तो मैं मलिका के मुजस्मे के साथ खड़ा हूँ और मैं पूरे कद के साथ खड़ा हूँ, मेरा 6 फुट कद है, मलिका फिर भी मुझसे बहुत बड़ी हैं। आइए गौर करते हैं कि क्या क्या तब्दीलियां हैं। अरे ये क्या, मलिका की गर्दन के अंदर कोई जेवर नहीं, मलिका के कान दोनों खाली हैं। या अल्लाह, ये नंगी बोची जवाहरात से आरी, जेवरात से आरी, ये कैसी मलिका है जिसके कानों में ना हीरे के वो आवेजे हैं और ना इसके गले में हीरों का वो नेकलेस है। अरे जरा नीचे देखिए, वो जो इतना बड़ा बरोच यहाँ पे मौजूद था जिसके अंदर ये अंडे से कहीं बड़ा एक हीरा लगा हुआ था, वो भी गायब है। और यहाँ पे सिर्फ इनके मरहूम शौहर की शबी को जाहिर करने वाला एक बरोच है। मलिका और शहनशाह बेगम, और उसने खुद को लाहौर के लिए बगैर किसी जेवरात के, जेवरात बादशाहों और मलिकाओं की अजमत का, उनकी सल्तनत का, उनकी ताकत का निशान होते हैं। ये कैसी चेंजेस हैं? आइए मैं बताऊं कि ये चेंजेस क्यों की गई। आपको समझ आई? नहीं समझ आई ना? आइए बताता हूं। सबसे पहले ये जो बरोच था जिसके अंदर इतना बड़ा हीरा लगा हुआ था, वो हीरा कोहिनूर था, जिसे चुराया गया था अंग्रेजों ने तोशा खानाए रंजीत सिंह से। और रंजीत सिंह कोहिनूर को अपने राइट बाजू पे एक बाजूबंद के तौर पे पहनते थे। मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। इस बाजूबंद के ऊपर जो सफेद सूत के अंदर मढ़ा हुआ था, उसमें 3 हीरे थे। दरमियान में कोहिनूर, नूर का दरिया, जो उस वक्त तकरीबन 793 कैरेट का था, और उसके दोनों तरफ 2 पियर शेप्ड डायमंड्स थे, और ये भी तकरीबन उस वक्त 50-50 कैरेट का एक था। यही वो बाजूबंद था जिसे चुरा के कंपनी बहादुर ने सबसे पहले अपनी मलिका को पेश किया और उन्होंने यूं करके इस पे झपटा मारा। ख़वातीन हज़रात, ये जो बरोच है इसमें लगा हुआ कोहिनूर अपने असल कोहिनूर से छोटा था, क्योंकि प्रिंस एल्बर्ट ने इसे दोबारा कटवा के इसे ब्रिलियंट कट दिया था ताकि चमक ज्यादा हो, और फिर मलिका ने इसे बाजूबंद नहीं इस बरोच में लगा लिया था। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो एक दरमियान में कोहिनूर था और साइडों पे 2 हीरे थे, वो क्या हुए? मैं आपको बताता हूँ वो क्या हुए। वो ये हुए, मैं कानों को हाथ नहीं लगा रहा, मैं मलिका की खाली कानों की लबों की तरफ हाथ कर रहा हूं, जहां पे ये लटके हुए बड़े बड़े हीरे वही हीरे हैं
جو مہاراجا رنجیت سنگھ کے بازو بند کے دونوں اطراف میں لگے ہوئے تھے اور درمیان میں کوہ نور تھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ارے کس نے نوچ لیا ملکہ کا ہار؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ملکہ کا ہار تمام تر ہار لاہور کی ٹریجری، لاہور کے خزانے یا توشہ خانہ سے چرائے گئے ہیروں کا بنا ہوا تھا۔ یہ جو 26 ہیروں کا ایک ہار ہے، اس میں 25 ہیرے ایسے تھے جو مہاراجا رنجیت سنگھ کی ایک تلوار کی نیام کے اوپر لگے ہوئے ہیرے تھے، جنہیں وہاں سے نکال کے ملکہ نے اپنے لیے ہار بنوایا۔ اور جو نیچے ایک تقریباً 22.48 کیرٹ کا ٹیئر ڈراپ ہیرا تھا، جس کی چمک غضبناک تھی، اس کا تو نام ہی دا لاہور ڈائمنڈ تھا۔ اور چونکہ یہ سارے ہیرے لاہور سے چرائے گئے تھے یا یہاں سے اینٹھے گئے تھے، تو اس پورے نیکلس کا نام تھا دا لاہور نیکلس۔ اور اسے ملکہ وکٹوریہ نے خاص طور پہ اس لیے بنوایا تھا کہ اس وقت تک تمام خزانہ شاہی میں اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی ہار نہیں تھا، اور ابھی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ملکہ کو اس دن ونزر کاسل میں کسی نے یہ کہا کہ اگر لاہور یہ مجسمہ جائے گا تو لوگ وہاں پہ یہ کہیں گے، ارے بڑی ملکہ بنتی ہے، شہنشاہ بیگم بنتی ہے کیا؟ معمولی چور ہمارے بادشاہوں، ہمارے مہاراجوں کے چرائے ہوئے خزانوں سے حاصل کیے ہوئے ہیروں کے بنائے ہوئے زیوروں کو پہن کے ہمارے سامنے آ بیٹھی ہے۔ کیا ہم نہیں پہچانتے کوہ نور کو؟ کیا ہم لاہور نیکلس اور اس کے سارے ہیروں کو نہیں پہچانتے؟ یہ ہے تمہاری شاہی، سب کچھ ہمارے خزانوں کو چاٹ کر اپنے گرد لپیٹنے والی ملکہ تو کہاں کی شہنشاہ بیگم ہے؟ آئیے اب یاد رکھیے گا، the reason why the statue of Queen Victoria at Charing Cross does not wear any diamonds is only because all the diamonds were actually taken away from the Tosha Khana of Maharaja Ranjit Singh from the Lahore and Gobindgarh treasury۔ ہاں بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ لاہور کے میوزیم میں اب یہ مجسمہ موجود ہے، اس لیے کہ اسے 1901 میں نصب کیا گیا اور پھر 1951 میں تقریباً 50 سال بعد اسے ایک کھوتا ریڑھی میں لاد کر چیرنگ کراس کے اس ماربل پیویلین سے ہٹا دیا گیا اور لاہور میوزیم کے ایک تہہ خانے میں قائم گودام میں پھینک دیا گیا۔ وہاں یہ کئی دہائیوں تک رہا، پھر کسی کو خیال آیا اور اس مجسمے کو دوبارہ جھاڑ پونچھ کے اب لاہور میوزیم کے گراؤنڈ فلور پہ رکھا گیا ہے۔ آپ بھی جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ تصویریں میں نے خاص طور پہ کچھ عرصہ پہلے جب اس مجسمے پہ تحقیق کی تھی تب کھینچی تھی۔ میرا وزن تب زیادہ تھا، اب تو خیر میں بہت سمارٹ ہو گیا ہوں اور آپ اسی کی گواہی دے سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس میں ملکہ نے باقی تمام علامت شاہی اپنے پاس رکھی ہوئی۔ ایک ہاتھ میں اورب ہے جو ایک پورے کا پورا گلوب ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں سیپٹر ہے، نہیں ہے تو لاہور کے چرائے ہوئے ہیرے نہیں ہیں۔ ہاں، اور میں یاد کراؤں آپ کو کہ وہ جو ہونیٹن لیس کا ایپرن تھا، آئیے ذرا ایک نظر اس کو بھی دیکھیں، اگر ایڈیٹر صاحب دکھائیں، وہ اپنی تمام تر ڈیٹیلز اور نفاست کے ساتھ موجود ہے۔ تو ملکہ کی بات مان لی گئی، ملکہ نے اپنی عزت بھی رکھ لی، مگر ہم لوگوں نے اپنی عزت ہمیشہ کے لیے گنوا دی، اور کوہ نور اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کب سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ صرف ایک بات آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ملکہ وکٹوریہ کا یہ ہار اتنا پسندیدہ تھا تمام برطانیہ کی ملکاؤں کو کہ اگر کبھی بھی جب تخت نشینی ہوتی تھی، کورونیشن ہوتی تھی، تو جو بادشاہ کی بیگم ملکہ ہوتی تھی وہ کوئی اور ہار نہیں پہنتی تھی سوائے لاہور نیکلس کے۔ یہ نیکلس ملکہ وکٹوریہ کے بعد کوئین الیگزینڈرا نے پہنا، کوئین الیگزینڈرا کے بعد کوئین میری آف ٹیک نے پہنا، کوئین میری کے بعد کوئین الزبتھ دا کوئین مدر نے پہنا، کوئین مدر کے بعد کس نے پہنا؟ ملکہ الزبتھ ثانی نے، کوئین الزبتھ ٹو نے اپنی کورونیشن کے دن خود پہنا، کیونکہ وہ تو خود ملکہ تھی، اس سے پہلے سب بادشاہ تھے۔ اور دور کہاں جائیں، ہائے قسمت، ہائے قسمت، وہ وقت بھی آیا کہ یہی لاہور نیکلس جو ہے وہ کنگ چارلز دا تھرڈ کی کورونیشن پہ ابھی کچھ سال پہلے کمیلا پارکر بولز نے پہنا ہے۔ میں اسے کوئین کمیلا کبھی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باہر طور وہ نیکلس بھی اپنی قسمت پہ رویا ہوگا کہ یا اللہ، میں یہ کس جھریوں زدہ بوڑھی ڈھلکی ہوئی بدصورت گردن کے گرد آ گیا ہوں۔ مگر اے لاہور نیکلس،
میں تجھے ایک امید دلاتا ہوں، وہ دن اب دور نہیں، چند ہی دنوں کی بات ہے کہ جب تو کیٹ مڈلٹن جیسی بنی بنائی پرفیکٹ کوئین آف انگلینڈ کے گلے میں ہوگا، دمک رہا ہوگا، اور اس دن تخت نشینی اور تاج پوشی ہوگی پرنسس ڈایانا کے بیٹے کنگ ولیم کی، انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس دن کوہ نور بھی خوش ہوگا، لاہور نیکلس بھی خوش ہوگا، اور مجھ جیسے لاہوری بھی خوش ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جواہرات کہیں یہیں لاہور میں رہ جاتے تو یہ لاہور کے پاس تو نہ ہوتے، یہ کسی سوئس بینک اکاؤنٹ کے اندر ہوتے، یا پھر لنڈن کے کسی بڑے اپارٹمنٹ والے گھر کے سیفٹی ڈپازٹ کے اندر لگی ہوئی سیف کے اندر چھپے ہوئے ہوتے۔ چورو، تم نے پہلے کیا چھوڑا ہے جو یہ چھوڑ دیتے؟ شکر ہے بچ گئے۔ ہم انہیں انہی ملکاؤں کے گردن کے گرد دیکھ دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں کہ یہ کراؤن جیولز آف انگلینڈ ہیں، یہ کسی ذاتی اچکے کی اپنی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ رہی، اگلے ہفتے ایک اور دلچسپ کہانی۔